حضرات، آج کی گفتگو آپ کو معلوم ہے مجھے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں کرنی ہے۔ شہداء اور صدیقین، یہ جو اب چوٹی کے دو مراتب ہیں، در حقیقت ان کے مابین جو اصل فرق ہے، جو اصل تفاوت ہے، وہ ایک مزاجی فرق ہوتا ہے۔ کچھ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، کچھ انٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ وہ ہے جن کی توجہ خارج کی طرف زیادہ ہوتی ہے، کچھ وہ ہے جن کی توجہ باطن کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دو مزاج ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ بنیادی طور پر انسانوں کے مزاج میں یہ فرق و تفاوت بہت نمایاں نظر آئے گا۔ پہلی بات یہ جان لیجئے کہ انسانیت کا بنیادی جوہر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ مزاج کا فرق، استاد طبع کا فرق یہ ہے کہ جو دو مختلف رخ پر ان کی ترقی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ وہ کیا ہے دو مختلف رخ؟ ذہین دونوں ہوں گے، لیکن ایک کی ذہانت زیادہ خارج کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کی ذہانت زیادہ اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کی ذہانت حقائق کی طرف متوجہ ہوگی، ایک کی ذہانت مظاہر کے مطالعے کے اوپر صرف ہوگی۔ اب یہ فرق ہو گیا، ذہانت دونوں میں ہے لیکن یہ کہ رخ مختلف ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایسے محسوس ہوگا کہ ایک جو ہے اسے حقائق کی طرف کوئی مناسبت نہیں، توجہ نہیں، وہ جو ہے خارج کی دنیا میں اور مظاہر ہی کی دنیا میں مگن ہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ حقائق کی طرف اپنی توجہ کو مرتکز کیے بیٹھا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق کیا ہوگا؟ حساس دونوں ہوں گے، لیکن ایک زیادہ حساس ہوگا اپنی عزت نفس کے بارے میں۔ کوئی میری توہین تو نہیں کر گیا، کسی نے مجھے نگاہ تحقیر سے تو نہیں دیکھ لیا، کسی نے میری عزت نفس کو ٹھیس تو نہیں پہنچا دی، اس میں حساس زیادہ ہوگا، اور اس کی حساسیت کا ظہور رد عمل کی شکل میں ہوگا۔ کسی کی حساسیت کا ظہور کس میں ہوگا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ گئی، میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی تکلیف میں ہوگا، اسے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے گا۔ اس کی یہ بھی تو حساسیت ہی ہے نا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک وہ ہے جسے اپنے درد کا احساس تو خوب ہو رہا ہے، دوسرے کے درد کا احساس نہیں ہو رہا۔ اس کا مزاج یہ ہے کہ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، اسے وہ اپنا جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہے، اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف زیادہ ہے بنسبت دوسروں کے احساسات کی طرف۔ حساس دونوں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک کے مزاج میں خلق خدا کے لیے رحمت، شفقت، رافت ہوگی، ایک کے مزاج میں شدت اور غلظت ہوگی، سختی ہوگی۔ یہ دو مزاج علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں کے اجزائے ترکیبی جو ہے ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ اسی طریقے سے ایک کے مزاج میں حکیمانہ اور فلسفیانہ انداز ہوگا، اور اس کے قواعد ذہنی چونکہ زیادہ چاق و چوبند ہوں گے، لہذا اس کی سوچ مرتب ہوگی، کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچے گی۔ اور ایک کا معاملہ چونکہ اس طرح کا ہے نہیں، حکمت اور فلسفے سے اسے لگاؤ نہیں، لہذا اس کے قواعد عملیہ جو ہے وہ زیادہ چاق و چوبند ہوں گے، متحرک انسان ہوگا، فعال انسان ہوگا، بھاڑ دوڑ میں آگے نکلے گا۔ ایک اس کا رنگ ہوگا، ایک رنگ یہ ہوگا۔ آخری نتیجہ اور میں عرض کر دوں، شجاعت دونوں میں ہوگی۔ نوٹ کیجئے گا اس کو، یہ تو بنیادی اوصاف ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ تو بنیادی انسانی جوہر ہے۔ یہ بنیادی انسانی جوہر نہیں ہے تو پھر تو نچلی سطح پر یہ آدمی رہے گا، لیکن یہ بنیادی انسانی جوہر ہوگا تبھی تو اوپر اٹھے گا نا، یا صدیقیت کی طرف یا شہادت کی طرف۔ لیکن یہ ہے کہ اسی میں شجاعت کو شمار کیجئے کہ شجاعت دونوں میں ہوگی، لیکن ایک کی شجاعت ظاہر و باہر ہوگی، نمایاں ہوگی، نظر آئے گی، اس کے اندر قوت بھی زیادہ نظر آئے گی، طاقت بھی زیادہ نظر آئے گی۔ ایک کی شجاعت چھپی رہے گی، وہ جب کبھی وقت آ گیا تو ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عام طور پر وہ شجاعت جو ہے اس کے اندر مخفی رہے گی۔ یہ سارے اوصاف ادھر کے جمع کر لیجئے اور سارے اوصاف ادھر کے جمع کر لیجئے، ایک مزاج صدیقین کا ہے، ایک مزاج شہداء کا ہے۔
اس میں کنٹراسٹ کے طور پر جو میں نے اب جو بہت طویل بحثیں میں کر چکا ہوں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ میں نے یہ مزاج اسلام سے پہلے کے لوگوں کے اندر بھی آپ کو کنٹراسٹ کے طور پر دکھایا، لیکن صحابہ کرام میں یوں سمجھیے کہ ایک طرف رکھیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالی عنہما، یہ میں مردوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چونکہ خاتون، دوسرے یہ کہ ان کی سیرت کے بارے میں عام طور پر یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے مسلمانوں کی کہ ان کی سیرت کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں، ورنہ میرے نزدیک صدیقیت میں جس مقام پر مردوں میں ابو بکر صدیق ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے اسی مقام پر خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بالکل دو متوازی شخصیتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مردوں میں سے دو لے لیجئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیقین کے انتہائی نمایاں افراد ہیں۔ اور ادھر لے لیجئے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شہداء کے نمایاں ترین جو ہے ہمارے جو بھی چوٹی کے صحابہ کرام ہیں ان میں سے یہ اس کردار کی مثال ہے۔ بنیادی انسانی جوہر چاروں افراد میں موجود ہے، لیکن فرق ہے ایک کی توجہ ہی نہیں ہوئی، دو حضرات کی 6 سال تک توجہ نہیں ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کی چھوٹی سی بستی ہے، وہیں حضور دعوت دے رہے ہیں، دن رات کا آپ کا معمول ہے، گھر گھر جو ہے وہ لڑائی چھڑ چکی ہے، لیکن انہیں توجہ ہی نہیں۔ پھر یہ کہ دونوں نہایت شجاع ہیں، لڑنے بھیڑنے کے اندر بہت ماہر ہیں، فنون حرب میں ان کا مقام ہے، ایک کا مشغلہ ہے شکار، سیر اور شکار، بالکل حضرت اسماعیل کی جو شخصیت ہے وہ اگر صحابہ کرام میں دیکھنی ہو تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک کے مزاج میں پہلوانی، حضرت عمر جو ہے بڑے پہلوان تھے، باقاعدہ پہلوان، میں صرف کوئی استعارتاً بیان نہیں کر رہا، عکاظ کے میلے جب ہوتے تھے اس میں باقاعدہ اپنی پہلوانی کا یہ مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلوان قسم کے آدمی ہے، وہ شکاری قسم کے آدمی ہے، دلچسپی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے، زیادہ سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، دعوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اسے رد کریں قبول کریں، یہ ان دونوں کا مزاج ہے، اور دونوں جذباتی طور پر متاثر ہوئے، جذباتی طور پر اسلام میں آئے، جبکہ حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نہایت سلیم الفطرت، نہایت نرم طبیعت، لوگوں کے حق میں بہت رحیم اور شفیق، لوگوں کی کام آنے والے، اور شرک سے پہلے ہی سے اجتناب کرنے والے، نہ سیئات ان کی زندگی میں، نہ منکرات ان کی زندگی میں، نہ شرک ان کی زندگی میں، نہ بت پرستی ان کی زندگی میں، یہ پہلے ہی سے ہے۔ گویا کہ نور تو پہلے سے تھا، حضور پر ایمان لا کر وہ نور علی نور بن گیا، وہ سونا تو پہلے سے تھا، اب وہ کٹھالی میں پڑھ کر اور زر خالص بن گیا۔ یہ ہے صدیقین کی دو اعلیٰ ترین مثالیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان دونوں کی عمریں بھی بہت قریب قریب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 برس چھوٹے ہیں، 571 عیسوی میں پیدائش حضور کی ہے، 573 میں حضرت ابو بکر کی، اور بالکل اتنے ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال بھی ہوا حضور کے وصال کے، وہی جو ولادت کا فصل ہے وہی انتقال کا بھی فصل ہے۔ اور حضرت عثمان 4 سال چھوٹے ہیں حضور سے، تو تقریباً ان کی عمریں بھی ایک جیسی ہیں، اگرچہ حضرت عمر حضرت حمزہ کی عمروں میں خاصا فرق ہے، حضرت حمزہ تو حضور کے بالکل ہم عمر ہے، اور حضرت عمر جو ہے وہ حضور سے 13 سال چھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ مزاج کا جو میں نے ابھی تقابل آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک انسائٹ آپ کو حاصل ہوئی ہوگی ان کے مزاج کو سمجھنے میں، اور ان کے کردار کے جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کو سمجھنے میں، ان کے اندر فعالیت کیا تھی کہ جب یہ دونوں ایمان لے آئے سن 6 میں، تو اب وہ جو حال تھا مسلمانوں کا کہ دبے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کر عبادت کر رہے ہیں، کہیں نام نہیں لے سکتے، کہیں اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے، ایک دم صورتحال بدل گئی۔ اب مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک تو اعتماد پیدا ہوا، قوت پیدا ہوئی، اب نعرے بھی لگ رہے ہیں مکے کی گلیوں کے اندر، برملا آ کر نماز پڑھی جا رہی ہے سینے کعبہ کے اندر، یہ ساری صورتحال جو بدلی ہے تو یہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے ایمان سے۔
تو یہ میں نے صرف چند باتیں گنوا دی ہیں کہ یہ صدیقین اور شہداء کے مزاج کے اس فرق و تفاوت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن یہ کہ میرا کتابچہ جو شہید مظلوم کے نام سے موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، ان کی سیرت اور ان کی شہادت پر، شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت پر، اس میں نے ان مضامین کو کچھ بیان کیا ہے. وہ تقریری انداز ہے. اس میں جن لوگوں کو بھی دلچسپی ان مضامین سے ہوئی ہے جو میں نے عرض کی ہے، وہ اس کتابچے کا ضرور مطالعہ کرے. تو جنہیں بھی صدیقیت اور شہادت یہ جو مزاج ہے اس کا فرق اس کو سمجھنا ہو، اس سے دلچسپی ہو، وہ اس کتابچے کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بنیادی باتیں ان کے علم میں آئیں گی. علم میں تو آ گئی ہیں لیکن وہ پھر ذہن کی گرفت میں رہتی رہی. اب اس میں دو چیزوں کا اور اضافہ کیجئے تو پھر میں آج کے موضوع کی طرف بڑھوں گا. نمبر ایک یہ کہ شہید اور شاہد اور شہادت اور شہداء، شہداء جو ہے جمع ہوگی شاہد کی بھی اور شہید کی بھی، اور شہادت یہ اسی سے اسم ہے. اور یہ جو تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے کار رسالت کے ساتھ. اگرچہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں شہید کے معنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا. قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس مفہوم میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا سوائے ایک مقام جہاں یہ مفہوم لینے کی گنجائش. قرآن جہاں کئی لفظ شہید یا شاہد یا شہادت لاتا ہے وہ در حقیقت کار رسالت کی ادائیگی، تبلیغ، اتمام حجت، گواہی دینا، حجت قائم کر دینا، لوگوں کو اس طریقے سے لوگوں پر حق کو کھول کر بیان کر دینا کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے. اسی معنی میں یہ امت ہے شہداء علی الناس. اے مسلمانوں تمہیں امت ہمیں نے اس لیے بنایا ہے امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں ایک بہترین اور درمیانی امت اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائے. اسی معنی میں یہ لفظ آیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے کہ جیسے تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں جیسے کہ فرعون کے پاس آئے تھے، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شاہد ہو کر آ گئے ہیں جیسے کہ موسیٰ شاہد ہو کر آئے تھے فرعون پر. پھر یہ لفظ جو آتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تو شہادت جو ہے مرتبہ شہادت اس سے ذرا علیحدہ کر لیجئے. قتل ہو جانا اللہ کی راہ میں وہ علیحدہ ہے. جو مزاجن بھی شہید ہوگا اور قتل بھی ہو جائے نور علی نور ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص مزاجن شہید ہے، کار رسالت کی ادائیگی میں نہایت چاق و چوبند ہے، تبلیغ دین میں حضور کا دست و بازو بنا ہوا ہے، بڑی ہمت کے ساتھ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی شجاعت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، پوری قوت کے ساتھ اس نے دین کے کام کو آگے بڑھایا ہے. تو گویا مزاجن تو یہ شہداء میں سے ہے، چاہے اسے اللہ کے راہ میں قتل ہو جانے کی سعادت نصیب ہو یا نہ ہو. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کتنی جنگیں لڑی، کتنے زخم کھائے، لیکن یہ کہ وہ قتل ہو جانے کی سعادت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ موت انہیں نہیں دی، وہ موت ملی ہے جو کہ ایک طبیعی موت ہوتی ہے. اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ سے عرض کر چکا، ان کا مزاج صدیقین کا تھا. حضرت ابو بکر کا معاملہ تو یہ کہ صدیق بھی ہے اور وہ قتل والا معاملہ انہیں نہیں ہوا، وہ خالص صدیق رہے، صدیق اکبر ہے. حضرت عثمان مزاجن صدیق ہے لیکن قتل ہو جانے کی سعادت بھی انہیں مل گئی، تو دو نور جمع ہو گئے. میں نے اسی کتابچے میں لکھا ہے ذو النورین. اصلاً تو اس لیے کہا جاتا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو لختے جگر، دو بیٹیاں حضور کی ان کے حوالہ عقد میں آئیں، ان کے نکاح میں آئیں. ذو النورین اس لیے ہے. لیکن یہ کہ اس مناسبت میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں، میں نے اس کتابچے میں تفصیل سے بیان کی، کوئی ایک دو نہیں کئی ہے کہ یہ تثنیہ کا جمع ان کے ہاں ان کی سیرت میں بہت ہی سیدھا تثنیہ کا جمع ہو جاتا ہے مختلف اعتبارات سے. تو دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ کار رسالت، تبلیغ دین، اس کے ساتھ گہری مناسبت ہے لفظ شہادت کی. اب تیسری بات سمجھیے اور وہ اس کے حوالے سے ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ ایکسٹیروورٹس اور انٹیروورٹس یہ تو دو ہو گئے. شاذ قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ایمبی ورڈس کہا جاتا ہے. ایمبی ورڈس کون ہوں گے؟ جن میں یہ دونوں اوصاف جمع ہو جائیں، انتہائی توازن کے ساتھ جمع ہو.
ان کے اندر حساسیت بھی دونوں طرح کی ہو، عزت نفس کا بھی پورا احساس ہو، اپنی عزت نفس کا، اور دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس بھی ہو، اور دوسروں کے احساسات کا پاس بھی ہو۔ ان کے اندر شجاعت بھی دونوں جمع ہو، وہ شجاعت بھی کہ جو ایک قوت ارادی کی شکل میں اندر ہوتی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوانی جو ہے وہ کسی کو پچھاڑ لینے کا نام نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ سکے، اصل پہلوان تو وہ ہے۔ تو ہے اندر وہ شجاعت، لیکن یہ کہ اس کا ظہور جب چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ دونوں شجاعتیں موجود ہیں۔ اسی طرح خارج کی طرف بھی توجہ ہو، باطن کی طرف بھی توجہ ہو، اندر کی دنیا سے بھی تعلق ہو، باہر کی دنیا سے بھی تعلق ہو، مظاہر میں بھی دلچسپی ہو اور حقائق میں بھی دلچسپی ہو۔ یہ مزاج جو ہے یہ بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل۔ اور اب جو بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک طبقہ انبیاء اور رسل میں بھی کامل طور پر متوازن شخصیت جس میں یہ دونوں پہلو کمال پر ہے اور متوازن ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نسل انسانی میں اس طرح کا فرد اور کوئی نہیں ملے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی ہے وہ بنیاد جو بیان کی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے، کہ حضور کو نمبر 1 پر لایا ہے پوری انسانی تاریخ میں عظیم ترین فرد نسل انسانی کے۔ کون ہے؟ محمد۔ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کیا ہے اس کے؟ ہی از دی اونلی پرسن۔ دی اونلی کے لفظ کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انڈر لائن کر لیجئے، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز۔ یہ دونوں میدان جو ہے زندگی کے، ایک سیاست کا، تمدن کا، حکومت کا، ریاست کا، ایک یہ میدان ہے، اس میں میدان جنگ بھی آتا ہے، اس میں صلح کی نیگوسیشنز بھی آتی ہیں، اس میں حکومت کا انتظام و انصرام بھی آتا ہے، اس میں نظام عدل کو قائم کرنا بھی آتا ہے، اس میں تعزیرات اور حدود کا معاملہ بھی آئے گا، اور دوسری طرف یہ ہے اخلاق ہے، مذہب ہے، روحانیت ہے۔ یہ دو میدان آج کل سمجھے جاتے ہیں، دو علیحدہ علیحدہ میدان، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ تو اس شخص کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بالکل صحیح جگہ پر اس نے پن پوائنٹ کیا حضور کی عظمت پوری نسل انسانی میں اس اعتبار سے کہ اتنی متوازن شخصیت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا خود انبیاء اور رسل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بعض کا مزاج صدیقین کا ہے، بعض کا مزاج شہداء کا ہے۔ شہید ہونا بالفعل وہ جو ہے قتل فی سبیل اللہ ہو جانا، اس کی بات نہیں کر رہا، میری پوری بحث کو سمجھیے مزاج۔ بعض کے مزاج میں وہ کیفیات ہوں گی کہ جو مثلا صحابہ میں سے آپ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر میں پا رہے ہیں، بعض انبیاء اور رسول کے مزاج میں وہ کیفیات نظر آئے گی جو مثلا آپ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دیکھ رہے ہیں، یہ مزاج وہاں بھی نظر آ جائیں گے۔ یہی وجہ اب نوٹ کیجئے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ نبیوں کے ناموں کے گلدستے آپ کو ملیں گے۔ سورہ نساء میں بھی ایک گلدستہ ہے، سورہ انعام میں گلدستہ ہے، سورہ انبیاء میں گلدستہ ہے، مختلف جگہوں پر انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ بڑی ریپڈ سکسیشن میں وہ آپ کو گلدستے ملیں گے۔ سورہ مریم میں بھی ایک ایسا ہی گلدستہ ہے، دو رسولوں کے ساتھ فرمایا گیا صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہم الصلاۃ والسلام، انہ کان صدیقا نبیا، اور دو کے بارے میں فرمایا وہی جن کا ذکر بار بار میں کر رہا ہوں کہ اگر حضرت اسماعیل کا نقشہ صحابہ میں دیکھنا ہو تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نقشہ صحابہ میں دیکھنا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی نقشہ ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے اور اس قبطی کی جان نکالی، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، وہی معاملہ ہے۔ حضرت اسماعیل کا بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کئی مرتبہ آئے ہیں چل کر، کہاں؟ کنعان جہاں وہ آباد ہو گئے تھے وہاں سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ بیٹے سے ملنے، لیکن بیٹا نکلا ہوا شکار کے لیے، کئی دن رہے ہیں بیٹا ہے ہی نہیں، بغیر ملے ہی واپس چلے گئے ہیں کچھ پیغام چھوڑ کر۔ یہ آپ نے سنے ہوں گے واقعات، جیسے حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر کمان اور تلوار لیا اور نکل گئے، اور صحرا کے اندر کئی دن جو ہے وہ شکار
کہیں شیروں سے پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، کہیں اور کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کا شوق تھا۔ تو جو نقشہ جو سیرت کا آپ کو نظر آئے گا انبیاء کرام میں سے حضرت اسماعیل کا، وہ حضرت حمزہ کا ہے صحابہ کرام میں، جو حضرت موسیٰ کا ہے انبیاء کرام میں، وہ آپ کو نظر آئے گا حضرت عمر کا صحابہ کرام میں۔ تو یہ معاملہ جو ہے ان دونوں کے لیے سورہ مریم میں فرمایا انہ کان رسولا نبیا۔ اب رسول کا میں عرض کر چکا ہوں کہ رسالت کا جو مناسبت ہے وہ لفظ شہادت کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں وہ ہیں جن کے مزاج میں شہادت والا جو ہے عنصر وہ غالب ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس، ان کے اندر وہ صدیقیت کا رنگ نمایاں ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی صدیق تھے، چنانچہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے کہ ان سے خطاب بھی کیا ہے جیل کے ساتھیوں نے، یوسف ایھا الصدیق، یہ صدیق کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ نبوت اور رسالت خواتین کے لیے نہیں، وہ آخری درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے رکھا ہے، تو جو اعلیٰ ترین درجہ ہے خواتین کا وہ صدیقیت ہے، اور حضرت مریم کے لیے یہی لفظ آیا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، اس لیے کہ یہ بلند ترین مرتبہ تھی۔ تو یہاں تک بات سمجھ لیجئے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عناصر کیا ہیں اس کو سمجھیے، اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے۔ پہلی بات، میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی۔ بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے، آج تک یہ لفظ نہیں سنا۔ یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ تو اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے۔ یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے، اور بلند مقام ہے نہج البلاغہ کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو گئے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افتراق نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجئے، ایک لفظ غور سے سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے، کیا فرمایا؟ فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے، کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہے، ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فی کا مثل من عیسیٰ، اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی، ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، ان سے انتہائی بغض رکھا یہودیوں نے، انتہائی دشمنی کی۔ بغض کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر بہت جامع لفظ ہے۔ انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرماتا بہتوا امہ، کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک جو ہے وہ انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ کس پر؟ حضرت مریم پر، جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نسل انسانی کا، نوع انسانی کے اندر، وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم
علیہ الصلوۃ والسلام حتی بہتوا امہ. اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، ویسے تو آج کل یہ بہت محتاط ہیں یہودی، کیونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے، تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی سن آف مین، اور امریکہ میں چلی ہو، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں. اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا؟ شادی تو ان کی ہوئی نہیں. حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے نطفے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے. باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں، اس کا تو میں یہاں بہرحال نقل کفر نہ باشد، میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا. اچھا، ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے، دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی. حتی انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے. اس میں بھی وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے. صلبی بیٹا یہ بھی یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا ہے خدا کا بیٹا، بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو واضح کرنے کے لیے صلبی بیٹا ہے. حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں. اور یہ کہ تثلیث کا ایک جز ہے، اقانیم ثلاثہ میں سے ہے، خدائی میں شریک ہے، خدا بنا دیا. تو یہ دو انتہائیں ہوئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا، یہاں تک کہ ایسی تہمت بھی لگا دی اور ان کے نسب کو داغدار کر کے اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام عائد کر دیا. دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا، اس غلو میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دیا، جو بدترین اور اریاں ترین شرک ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اس شرک کے جناب میں جرم کے مرتکب ہو گئے. یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا. اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں. ثم قال، یہ جو اب راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا یہلک فی رجلان، اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے، ہلاکت، بربادی، تباہی اور انتہائی ضلالت کو پہنچ جائیں گے. یہلک فی رجلان محب مفرط، ایک وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراط کو پہنچ جائے گا. افراط و تفرید کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ایکسٹریمز. محب مفرط، بے انتہا محبت کرنے والا، محبت میں غلو کرنے والا، محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا. یقرضنی بما لیس فی، میرے اندر وہ اوصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہے. بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے، اسی طرح میرے اندر وہ ان اوصاف کو بیان کرے گا. یہ یقرضون، یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، تقریض. کتاب کی تقریض ہوتی ہے، کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی کوئی جو اس کے محاسن ہیں ان کو بیان کرتا ہے تو اسے تقریض کہتے ہیں. یہی وہی لفظ ہے تقریض باب تفعیل سے کہ یقرضونی، وہ میرے اندر محاسن وہ بیان کرے گا بما لیس فی، جو میرے اندر نہیں ہے. اور دوسرا کون ہلاک ہوگا، دوسرا کون انتہا کو پہنچے گا؟ وہ مبغض، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، جس کے دل میں میرا عناد ہوگا، مجھ سے بغض و عداوت ہوگی. یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہنچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا، مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منسوب کرے گا کہ جس کا کوئی سوال ہی نہیں، جس سے اللہ نے مجھے پاک و صاف رکھا ہے. یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا مسیل عیسیٰ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرح آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ لیجیے. ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی، جو اس امت مسلمہ کے اندر بالکل وہ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، میرے نزدیک جو شیطان تھا، پولوس، سینٹ پال جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بروز ہے، اسی کا ظہور ہوا ہے.
اس کی شکل کے اندر عبداللہ ابن سبا اس نے یہ عقیدہ پھیلایا، اس نے اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا، ایبسولوٹلی کلیئر ورڈز میں کہ یہ خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا ان میں حلول کر چکا ہے۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی، ایسے ہی افسانوی شخصیت ہے، یہ ایسا اس نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کثرت کے ساتھ پہلی صدی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم، ایسے ہی مثلاً یہ کہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کافی ہے، اس طرح ہمارے ہاں اسماء الرجال کی کتابیں، جو روات ہیں، راوی ہیں، ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں، اسی طریقے سے اسماء الرجال جو ہیں اہل تشیع کے ہیں۔ ان کے ہاں اسماء الرجال کی جو سب سے مستند کتاب ہے اس کا نام ہے رجال کشی۔ رجال کشی میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں، اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا۔ اس نے برملا آ کر کہا حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم خدا ہو، اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا، انہوں نے کہا تم خدا ہو، خدا امتحان لیتا ہی ہے، تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت قدم رہے ہیں۔ یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہیں، اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہیں جن میں کہ اس شخص کا ذکر ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت علی نے بعض کتابوں میں درج ہے انہیں سخت سزائیں دیں، ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی کے عین دور میں پیدا ہو چکے، آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے۔ آپ نے خلیفہ برحق، خلیفہ راشد کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا۔ اس بدترین شرک کی جو سزا دی جانی چاہیے تھی وہ آپ نے سزا دی، اس لیے کہ یہ تو ارتداد ہے، کھلم کھلا ارتداد ہے۔ خدا مان لینا کسی انسان کو، اس سے بڑا ارتداد اور کون سا ہوگا؟ لہذا اس پر سزا، اس مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہ قتل حضرت علی نے نہ صرف قتل بلکہ زندہ آگ میں جلانے کی سزا جو ہے بدترین سزا ہو سکتی ہے وہ دی ہے حضرت علی نے لوگ۔ تو یہ ایک تاریخی واقعہ، ایک حقیقت ہے۔ وہاں پر بھی سینٹ پال نے وہی کیا، خدا کا بیٹا بنایا، اس سے آگے نہیں، اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا۔ ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی، اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی، اس لیے کہ عبداللہ ابن سبا اسلام میں نہیں ہے۔ دوسری طرف دوسری انتہا کو کون پہنچے؟ خوارج۔ خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، کافر ہو گئے، کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے۔ ان کا موقف کیا تھا؟ آپ نے تحکیم کیوں منظور کی؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں۔ آپ نے کیسے حاکم مان لیا، کیسے حکم مان لیا، کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا؟ گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں، آپ نے گویا کہ ڈسپیوٹڈ اس کو تسلیم کر لیا، آپ اس معاملے کے اندر تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ میں عرض کر دوں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو ایک نرمی تھی مزاج کے اندر، اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت گری آپ کو کسی صورت میں پسند نہیں تھی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں اس سے حضرت علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے، لہذا اس تحکیم جو ہے اس پر حضرت علی راضی ہو گئے۔ اب انہی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ لوگ اب ایک علیحدہ فرقہ بن کر آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شخص تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ پھر انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے، یہ بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، موسیٰ اشعری بھی کافر، سب کافر ہو گئے۔ جنہوں نے بھی اس تحکیم کے اندر حصہ لیا اور تسلیم کیا سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، سب واجب القتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نیگوشیشن کی کوشش کی، بڑے لوگوں کو بھیجا، سمجھایا، یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا بشرطے کہ تم بدامنی کا ارتکاب نہ کرو۔ اگر بدامنی کرو گے، فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینا ہوگا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تم یہ خبث باطن بھی اپنے اندر رکھو، لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو، کوئی بدامنی نہ کرو، کوئی فساد نہ مچاؤ، تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا، تمہارے خلاف اقدام۔ لیکن یہ لوگ اتنے بفرے ہوئے تھے، جنگ نہروان میں
4,500 آدمی ان کا مارا گیا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا، حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت بہت بڑی تعداد میں. جب یہ لوگوں کے سامنے آمنے سامنے لشکر ہوئے ہیں، حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے، سمجھا دیا جائے. آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جھنڈا دے کر، سفید جھنڈا دے کر ایک طرف کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس جھنڈے کے پاس پہنچ جائے گا اس کے لیے امان ہے. گویا کہ وہ علیحدہ ہو گیا، نیوٹرل ہو گیا، وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا. تو اس حربے سے، آپ کی اس تدبیر سے کافی لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے، لیکن 4,500 افراد باقی رہ گئے. پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے. اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تذکرے آپ کو ملیں گے. 9 آدمی بچے ہیں 4,000 میں سے، 4,500 میں سے، باقی سب کے سب جو ہے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. مغالطہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا ہے. تھا مغالطہ، بہت بڑی گمراہی، لیکن یہ کتنا شدید مغالطہ، کتنی بڑی گمراہی کہ وہ فی الواقع یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں، اور انہوں نے جانیں اپنی دے دی، قربان کر دی اپنے اس باطل نظریے کے اوپر کہ جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا. تو یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت، اور اب خوارج کے کفر پر امت کا اجماع ہے. پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خارجی جو تھے خوارج، وہ خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے. لہذا میں نے یہ 2 ایکسٹریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تہمت لگائی بلکہ بچ پڑتے انہوں نے تو سولی پر چڑھائی دیا نا، مرتدی قرار دیا تھا نا کہ اس نے کفر بکا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے. جب کفر ہے تو مرتد ہو گیا، مرتد ہے تو واجب القتل ہے، لہذا قتل کی سزا وہ تو یہود کی عدالت نے سنائی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور تھا جس کو سزا سنائی گئی اور جس کو سولی پر چڑھایا گیا. لیکن یہود نے تو اپنی حد تک، اپنے بس پڑتے تو مسیح ابن مریم ہی کو سولی پر چڑھایا تھا. ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے؟ خوارج ہیں کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے. ایک جگہ الفاظ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. انہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے 3 افراد نے بیٹھ کر طے کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو، میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں، تم جاؤ مصر اور عمرو بن العاص پر حملہ کرو. ایک ہی وقت، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت معین پر یہ تینوں حملے ہوئے. لیکن بس اللہ کا کرنا ہوتا ہے. حضرت معاویہ اس وقت مسجد گئے ہی نہیں تھے. حضرت عمرو بن العاص پر شاید وار ہوا. ان دونوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے اس وقت مغالطہ ہو یادداشت میں. ایک پر حملہ ہو ہی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے نہیں تھے، ایک پر ہوا، وار اوچھا پڑا، معمولی سا زخم آیا، صحتیاب ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ زخم جو تھا کاری تھا، ان کی شہادت اس سے واقع ہوئی. لیکن فیصلہ انہوں نے تینوں کا کیا. تو یہ وہی اشقیاء تھے جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا، اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کام بہرحال کر لی. اور دوسری طرف انتہا پر عبداللہ ابن سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانیں دے دی. اب آپ سوچئے کہ یہ 2 انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آئے. یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ دونوں تو میں نے بیان کیے جو دائرہ اسلام سے باہر. دائرہ اسلام کے اندر آئیے تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اہل تشیع کا ان کا اپنا نظریہ ہے، فلسفہ ہے، امامت معصومہ ان کا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کا ظہور ہے کہ نہیں؟ یہ اسی کے اثرات ہے کہ نہیں؟ اسی کے باقیات السیئات آج موجود ہیں. حالانکہ آپ سوچئے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا. سوچے کوئی سنی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے، لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی؟ محمد مشکل کشا سنا آج تک کبھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. یہ علی مشکل کشا اور یا علی مدد، یہ ہمارے جہلا کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات ہیں. یہ در حقیقت اسی کے یہ باقیات السیئات ہیں کہ جو ہمارے عوام کے اندر جہلا کے اندر پھیلے ہوئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ ادھر دیکھیں گے غلو حضرت علی کی دشمنی میں
تو جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا ہدف بناتا ہے, حضرت علی پر تہمتیں لگاتا ہے, حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار تھے خلافت کے, ان کے اندر امیدواری تھی. حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا بھی ہاتھ تھا حضرت عثمان کی شہادت میں. بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میرے نزدیک یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہوں, در حقیقت سنی نہیں ہے. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا. ہدف تو ایک ہی ہے, صحابہ کو متہم کر دو, صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داغ لگا دو. اصل داغ کہاں لگا؟ محمد الرسول اللہ کی ذات پر لگا. یہ صحابہ ہے کون؟ یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقین اور تربیت اور تزکیے کے اعلیٰ ترین نمونے کون ہیں؟ یہ تو صحابہ کرام ہیں. درخت اگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انہی سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا رزلٹ اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ اس کے استاد کو. اور کلاس کا رزلٹ خراب آ رہا ہے بحثیت مجموعی تو کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اس کے استاد کو. تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. کوئی چاہے ابو بکر عمر اور عثمان کی سیرت کو داغدار کرے, چاہے حضرت علی کی سیرت کو داغدار کرے, بات تو ایک ہی ہے. دونوں اسی درخت کے پھل ہیں, چاروں اسی درخت کے پھل ہیں. چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو, تیر تو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر. ہاں یہ حکمت ہے, یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کہیں ہدف بنائیں گے تو شاید خون کی ندیاں بہہ جائیں. ذرا ان سے نیچے اتر کر, یہ بڑی ایک بہت ترکیب اچھی ہے جو سوچی عبداللہ ابن سبا نے اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی سیرتوں کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی, زد آئے گی, ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں, کہاں جائے گا یہ تیر؟ یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ. لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے, چاہے وہ حضرت عثمان کی سیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی سیرت پر حملہ کرے, بات تو ایک ہی ہے. چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرتوں کو داغدار کرے, چاہے حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین کی سیرتوں کو داغدار کرے, بات تو وہی جائے گی. تو در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سنی سمجھتے ہوں, جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا, ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا, ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں, اگر وہ کہے گا میرے نزدیک وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. بات چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سنی سمجھتا ہو, بات وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آلہ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا, حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا. اس لیے کہ جیسے ابو بکر عمر عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی, وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اب آئیے, جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے, آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرا آ جائے گا. میرے نزدیک صحابہ کرام میں ایمبیورٹ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جامع الصفات, جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عکس جامعیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں, اب دیکھیے نوٹ کیجئے, ایک طرف شجاعت, بہادری, اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں, ظاہر و باہر. معاملہ صرف وہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر یقیناً بہت شجاع تھے رضی اللہ تعالی عنہ, اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے, اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تم تھے جو پہرا دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اثناء سفر ہجرت میں. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاع تم. اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا, کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے سیرت میں کہیں, کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے کہیں سیرت کے اندر. ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا, جب بیٹے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے
کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے. وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے عبد الرحمن ابن ابی بکر. ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت برتی، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا. یہ ارادہ، یہ استقامت، یہ قوت ارادی، یہ عزیمت انتہا پر موجود ہے. لیکن یہ کہ ظہور اس طریقے سے جیسے حضرت حمزہ کی شجاعت، حضرت عمر کی پہلوانی، حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، میں چلا ہوں مدینے کی طرف، کوئی اگر روک سکتا تو روک لے. جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آئے اور میرا راستہ روک لے. یہ بات حضرت ابو بکر میں تو نظر نہیں آئے گی. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، میری بات کو غلط مفہوم میں نہ لیجیے گا، یہ بات کہیں حضور میں بھی نظر نہیں آئے گی. حضور نے کسی سے مقابلہ کیا؟ کہیں ہے ریکارڈ؟ حضور نے دو بدی جنگ کی کسی کے ساتھ؟ نہیں. لیکن تمام نوع انسانی میں اشجاع، سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہادری کوئی اعلیٰ وصف ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی؟ ہے. اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے، وہ موقع ہے حنین کا، کہ جب کہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے، لوگ دوڑے جا رہے ہیں، حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں، علم ہاتھ میں لیا ہے، رج پڑھا ہے، زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رج پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اور اگر ظاہر بات ہے، میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضور ہی نے کہا، اسی وقت موضوع کیا، گویا کہ یہ واحد شعر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی. تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر شجاعت، نمایاں شجاعت، وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے. جبکہ شیبہ ابن ربیعہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ چچا بھتیجے دونوں جو ہیں حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں. اور جو عتبہ ابن ربیعہ تھا، ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا. پہلا مقابلہ ہوا، اس میں حضرت علی نمایاں ہے. جنگ احزاب ہے، اس میں حضرت علی نمایاں ہے. عمرو ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے. اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا. حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا. وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو؟ نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں. ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. لا حول ولا قوت. اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں. اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ. وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے. فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ اور مقابلہ کرو. اس پر وہ بھونچکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آ سکتا. اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ. عمرو ابن عبد ود، اسی طرح خندق کا معاملہ، قموس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا. کچھ اور جو گڑھیاں تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا. تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہیں. دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے. یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں. پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں. یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت. اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے.
مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لوگوں کے علم میں ہے۔ دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے، ان کے اشعار پڑھیے، آج بھی انسان وجد میں آتا ہے، کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے، یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے۔ جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں۔ اندازہ کیجیے۔ اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے۔ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے۔ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی، ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی ہیں۔ یہ حضرت علی کے قول۔ اور انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے، اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں۔ یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے۔ والدین کا نام اسد ہے، والدین کا عطا کردہ نام۔ حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا چونکہ میں نے عکس بیان کیے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں جو حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالی۔ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہم الصلوۃ والسلام۔ لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہیں۔ ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انصرام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی۔ اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں۔ وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی۔ میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری، اب اس میں ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام، محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کی سی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے،
غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، 3-4 موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ کافی ہو جائیں گی. دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف فی مسئلہ ہے. اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہیں صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے، وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت. تو یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبی ورٹ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانکتے جائیے. حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے. تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت سے، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت دیں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں. شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے. یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے. لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو. لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کی غیر حاضری کا معاملہ. یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی. اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا. لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے. یہ صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر سے بعض چیزوں میں شکایت رہی ہے، اور اس شکایت کے لیے ان کے پاس بات بھی بنیادی طور پر صحیح تھی. ایک شکایت یہ تھی کہ خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا، درحال کہ ہم شریک نہیں تھے، ہم تو حضور کی تدفین میں رہے اور یہاں فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ حضرت عمر یا حضرت ابو بکر نے نہیں کیا. جب انصار جمع ہو گئے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور خبر یہ آئی کہ وہ تو طے کر رہے ہیں معاملہ، اور اگر ایک مرتبہ وہ فیصلہ ہو جاتا پھر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی ندیاں بھی بہہ جاتی، تو غلط فیصلہ جو ہے اس کو صحیح کرانا ممکن نہ ہوتا. یہ کرائسس جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو گیا. حضرت ابو بکر کے ناخن تدبیر نے اس کرائسس کو حل کر دیا، امت مسلمہ کو بچا لیا ایک بہت بڑے فتنے سے. لیکن انہیں اگر شکایت نہیں ہے تو شکایت کے لیے بنیاد ہے. یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چونکہ اس بات کی قائل تھی کہ باغ صدق مجھے ملنا چاہیے وراثت میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کا یہ قول تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو انہوں نے ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی. شکوہ ایک رنج سا رہا. یہ حقائق ہے انسانوں کے اندر بھی، وہ باہمی کسی وقت رنجش کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بڑی دستیاس نہیں. چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر، کوئی رنجش جن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی، تو نکل چکی ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے اس کو نکالتے ہیں۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیان مرصوص تھے۔ وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا، یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین بنا کر گئے، انچارج بنا کر گئے ہیں۔ جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی؟ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے؟ اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابوبکر سے تھی۔ اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے، کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا۔ تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے ہیں، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فسخ کر دیا۔ ہمارا نقشہ یہ ہے، اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج، وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر، لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع علیہ عقیدہ ہے۔ تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسل ہیں، وہ تو سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل، پوری دنیا کے اندر، امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے، از آدم تا ایدم، بلکہ تا قیام قیامت، اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ 4 افراد، ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے۔ افضل حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو۔ اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے، آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک، اگر ایکسیپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ بقیہ تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے،
اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے البتہ، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبار صحابہ، صغار صحابہ۔ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ، صغار صحابہ چھوٹی عمر کے، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال یہی عمریں تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال، یہ نسل ہے، انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ۔ صحابی تو ہے، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں، حضور کی حیات طیبہ میں ہیں، موجود ہیں، صحبت سے فیض یاب، صحابی تو ہے، لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے صاحب، میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ 3 نسلوں میں سمجھیے، صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہے، 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر، 10 سال کے چھوٹ بڑائی، 12 سال 13 سال، اتنا فرق ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، احباب میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک نسل وہ ہے، ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے، جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال کا۔ ایک تیسری عمر وہ ہے، تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال کا۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے، 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے۔ آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ یہی ذرا تصور رکھیے۔ اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہیں؟ یہ اس پہلی نسل کے۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، حضرت عثمان 4 سال چھوٹے، حضرت عمر 13 سال چھوٹے، حضرت حمزہ بالکل ہم عمر، بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی حضور سے عمر میں کچھ بڑے بھی۔ یہ ہیں حضور کے تقریباً ساتھ کے لوگ، ان کو کہیں گے اعوان و انصار، ان کو کہیں گے ساتھی، ان کو کہیں گے دوست۔ اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو 30-40 سال کا فرق رکھتی ہے۔ حضرت علی کا تعلق اس نسل سے، حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت خباب بن الارت ہے۔ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا۔ حضرت علی تو اول روز سے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس جب ایمان لائے ہیں حضور پر۔ ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے، لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو عمل دخل حاصل ہے محمد الرسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ، حضرت حمزہ کا معاملہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس تھے، وہ تھے اعوان و انصار، وہ تھے اس وقت کے مددگار۔ حضرت علی گھر کے فرد ہیں، اس اعتبار سے جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب نوٹ کیجئے گا، یہ غلام احمد پرویز نے استعمال کیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے۔
وہ لفظ کیا ہے؟ شاہکار رسالت. شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی، اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے. جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو 10 سال کی عمر ہے، اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا ہے، یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، 3 سال کا فرق ہے. عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جن میں تبلیغ کا حکم ہے، عام خیال یہ ہے کہ 3 برس کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے کہ اب آپ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے، یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا. تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس ہے. تو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے. تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے. دن رات کے ساتھی ہیں، ایک طرح کے خادم ہیں، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے. اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت، اس لفظ کا اطلاق اگر ہوتا ہے وہ تمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات پر، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی. البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات تو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے. تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو. 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا. سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں. پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں. تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی، سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سانپ سونگ گیا سب کو. بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے. حضرت حمزہ بھی ہو گئے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، یہ کہ وہ تو 6 سال جا کر ایمان لائیں گے. لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب. اور ان کے الفاظ تاریخی ہیں، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں. یہ آشوب چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی. حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تھا، لاب دہن، جو آب دہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا. تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوں گی، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع جو ہے کہتا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا اور تاریخ کا رخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں، اور یہ ان کے ساتھی ہیں. ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے. یہ واقعہ آتا ہے. یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22 برس. اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر گئے. باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آ سکتے. کیوں نظر نہیں آ؟ اس لیے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر رکھیے. حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے. مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت سے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور ہوا آپ کو معلوم. اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے. اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیے. یہ فرق چونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے، لہذا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں آتی، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور جو مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شاہکار رسالت ہے. حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم،
اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی ہے۔ پروجیکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون مظہر ہوں گے؟ حضرت علی ہوں۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر وابستہ ہیں۔ انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟ یہ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے ایمان لائے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت، اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجئے گا میری بات، بظاہر فتنے پر قابو نہیں پا سکے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا، امت مجتمع نہیں ہو سکی، تفرقہ جاری رہا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ جمل میں ایک طرف عائشہ، طلحہ اور زبیر ہیں، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے اس دور میں ہوئے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی، یا ان کی یوں عدم صلاحیت تھی، یا ان کے اندر صلاحیت کی کمی تھی، تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا، وہ حقائق کو نہیں جانتا۔ یہودی سازش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی اتنی زوردار تھی، اتنی گمبھیر تھی، اس قدر سازشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے، ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سازش کے پیدا کرنے کے اندر جس قدر درخیز ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ ایسی سازش تھی، اس طرح کے کانٹے بو دیے گئے تھے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے، اس وقت یہ بوجھ خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا جنگل جو ہے عظیم فتنے سے بھر چکا تھا۔ اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برعکس، اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی، میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کہ جو اس وقت ہوا ہے، جبکہ فتنے نے پورے عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ چند باتیں تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی محو کر دے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری فضا میں بہت گند ہے، طرح طرح کے غبار ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر اس پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی ہیں، امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں، ان کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔